ہوتا ہے۔ قولہ بالضرورہ، مصنف نے یہاں بالضرورہ کہا، یعنی تصور و تصدیق کا انقسام ضرورت اور اکتساب کی طرف، یہ ضروری طور پر ہے یعنی بدیہی طور پر۔ بداہت عقل سے یہ بات معلوم ہے کہ بعض تصورات ضروری ہیں اور بعض کسبی، اسی طرح سے بعض تصدیقات ضروری ہیں اور بعض کسبی، تو یہ تقسیم بالکل بدیہی ہے جس کے لیے کسی نظر و استدلال کی ضرورت نہیں۔ قولہ بالضرورہ اشارۃ الی ان انقسام التصور والتصدیق الیہما بدیہی، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تصور و تصدیق کا انقسام ان دونوں کی طرف بدیہی ہے، لا یحتاج الی الاستدلال، جس میں استدلال کی کوئی حاجت نہیں، بانہما لو لم ینقسما الیہما، یعنی اس تقسیم کے لیے نظر و استدلال کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی بعض تصورات بدیہی اور بعض تصورات کسبی نہ ہو، بلکہ سارے تصورات بدیہی ہو جائیں یا سارے تصورات کسبی ہو جائیں تو یہ باطل۔ اسی طرح سے اگر ساری تصدیقات بدیہی ہو جائیں اور یا یہ ہے کہ ساری تصدیقات کسبی ہو جائیں تو یہ بھی باطل، بِأَنَّهُمَا لَوْ لَمْ يَنْقَسِمَا إِلَيْهِمَا، اس طور سے کہ اگر یہ دونوں ان دونوں کی طرف یعنی تصور و تصدیق اگر بداہت و نظریت کی طرف منقسم نہ ہوں، اما بدیہین او کسبین، تو سارے تصورات اور ساری تصدیقات یا تو بدیہی او کسبین یا کسبی ہوں گی۔ والتالی باطل بقسمیہ، اور تالی اپنی دونوں قسموں میں باطل ہے، یعنی سارے تصورات کا بدیہی ہونا یا سارے تصورات کا کسبی ہونا یہ بھی باطل، اسی طرح سے ساری تصدیقات کا بدیہی ہونا یا ساری تصدیقات کا کسبی ہونا یہ بھی باطل، تو تالی اپنی دونوں قسموں میں باطل۔ فقد المقدم، تو اسی طرح سے مقدم بھی باطل، کیونکہ بطلان تالی بطلان مقدم کو مستلزم ہوتا ہے۔ اما الملازمۃ فظاہرۃ، رہا ملازمہ تو یہ ظاہر، یعنی جو قضیہ شرطیہ یہاں پر متحقق ہے کہ اگر بعض تصورات بدیہی اور بعض تصورات کسبی نہ ہوں تو سارے تصورات یا تو کسبی، سارے تصورات یا تو بدیہی ہوں گے یا سارے تصورات کسبی ہوں گے، اسی طرح سے بعض تصدیقات بدیہی اور بعض تصدیقات کسبی نہ ہوں تو ساری تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گی یا ساری تصدیقات کسبی ہوں گی، یہ ملازمہ ظاہر، جس کے لیے کسی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ واما بطلان القسم الاول من التالی، رہا یہ کہ تالی کی قسم اول باطل، تو تالی کی قسم اول یہ تھی کہ اگر بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی اور بعض تصورات اور بعض تصدیقات کسبی نہ ہوں تو سب کے سب یا تو بدیہی ہوں گے یا سب کے سب کسبی ہوں گے، تو لکان الجمع اما بدیہین یہ ہے قسم اول، اور او کسبین یعنی لکان الجمع او کسبین یہ ہے قسم ثانی، یہ اس لحاظ سے قسم اول اور قسم ثانی بن رہی ہے۔ اور اس طور سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسم اول اور قسم ثانی بنا سکتے ہیں کہ تصورات کو قسم اول بنا دیں اور تصدیقات کو قسم ثانی کے تحت داخل کر دیں، جیسا کہ پہلے میں نے یہ ترتیب ذکر کی۔ واما بطلان القسم الاول من التالی، رہا تالی کی قسم اول کا بطلان، فلاحتیاجنا فی بعض التصورات و بعض التصدیقات الی کسب و نظر، یعنی سارے تصورات اور ساری تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں بعض تصورات میں نظر و کسب کی ضرورت پیش آتی، اسی طرح سے بعض تصدیقات میں بھی ہمیں نظر و کسب کی ضرورت پیش آتی، لہذا معلوم ہوا کہ سارے تصورات بدیہی نہیں، اسی طرح سے ساری تصدیقات بھی بدیہی نہیں۔ واما بطلان القسم الاول من التالی، رہا تالی کی قسم اول کا بطلان، فلاحتیاجنا فی بعض التصورات و بعض التصدیقات الی کسب و نظر، تو اس لیے کہ بعض تصورات میں اور بعض تصدیقات میں بھی ہمیں کسب و نظر کی ضرورت پیش آتی، کا تصور حقیقت الوحی و عذاب القبر، جیسے حقیقت وحی کا تصور یا عذاب قبر کا تصور، تو یہ سب تصورات وہ ہیں جن میں نظر و کسب کی ضرورت پیش آتی۔ وقت تصدیق بأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یمتنع نظیرہ، اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یمتنع نظیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال، یہ تصدیق وہ ہے جس میں نظر و استدلال اور کسب کی ضرورت پیش آتی، تو معلوم ہوا کہ سارے تصورات بدیہی نہیں اور اسی طرح سے ساری تصدیقات بھی بدیہی نہیں۔
واما بطلان القسم الثانی، رہا قسم ثانی کا بطلان، یعنی تالی کی قسم ثانی کا بطلان، تو قسم ثانی لکان الجمع کسبین، یہ ہے قسم ثانی، تو یہ باطل ہے، یعنی سارے تصورات اور ساری تصدیقات کسبی نہیں، کیونکہ بعض تصورات بدیہی ہیں جن میں نظر و کسب کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور بعض تصدیقات بھی بدیہی ہیں جن میں نظر و کسب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ واما بطلان القسم الثانی منہ، رہا اس کی قسم ثانی کا بطلان، فلبداہت بعض التصورات و بعض التصدیقات، تو اس لیے کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض تصدیقات بھی بدیہی۔ بعض تصورات بدیہی ہیں کا تصور الضوء والظلمہ، جیسے روشنی اور تاریکی کا تصور، یہ بدیہی جس میں نظر و کسب کی ضرورت نہیں۔ وقت تصدیق بأن الایمان والکفر لا یجتمعان ولا یرتفعان، اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ ایمان و کفر یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ تصدیق وہ ہے جس میں نظر و کسب کی ضرورت نہیں۔ قولہ ملاحظۃ المعقول، مصنف نے نظر کی تعریف کی ہے، وہو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، یعنی مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کو ملاحظہ کرنا، یہ نظر کی تعریف۔ عام طور سے نظر کی تعریف منطق کی کتابوں میں یہ کی گئی ہے کہ امور معلومہ کو اس طرح سے ترتیب دینا جو مجہول تک پہنچا دے، جو کسی مجہول نظری تک پہنچا دے۔ عام طور سے یہ تعریف منطق کی کتابوں میں کی گئی، لیکن مصنف نے یہاں اس سے ہٹ کر نظر کی تعریف کی ہے کہ معقول کو ملاحظہ کرنا لتحصیل مجہول، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ لما کان حصول القصب من التصور والتصدیق موقوفا علی النظر، جبکہ تصور کسبی اور تصدیق کسبی کا حصول نظر پر موقوف۔ چنانچہ مصنف نے بھی کہا ہے والاکتساب بالنظر، یعنی نظر و فکر سے اکتساب کرنا، نظر و فکر سے حاصل کرنا، تو تصور کسبی اور تصدیق کسبی کا حصول نظر و فکر پر موقوف ہے۔ قال معرفا لہ، تو مصنف نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہوا ملاحظۃ المعقول، یعنی معقول کو ملاحظہ کرنا، ای نظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل المجہول، یعنی نظر امر معلوم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا، لتحصیل المجہول تاکہ مجہول حاصل ہو جائے، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے امر معلوم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا، کا ملاحظۃ الحیوان والناطق المعلومین لتحصیل الانسان المجہول، جیسے حیوان اور ناطق جو معلوم ہیں ان کا تصور کرنا، ان کو ملاحظہ کرنا تاکہ وہ انسان حاصل ہو جائے جو مجہول ہے۔ یعنی ہم نے پہلے حیوان کا تصور کیا کہ حیوان کسے کہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے تصور کیا کہ حیوان جسم نامی متحرک حساس، متحرک بالارادہ حساس کا نام ہے۔ پھر ناطق کا تصور کیا کہ ناطق کسے کہتے ہیں، تو ان دونوں کے تصور کے بعد ہمیں اس انسان کی تحصیل ہوتی ہے، اس انسان کا تصور ہوتا ہے جو انسان پہلے سے مجہول رہتا ہے۔ وَقَ مُلَاحَظَةِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الْمَعْلُومَتَيْنِ لِتَحْصِيلِ النَّتِيجَةِ الْمَجْهُولَةِ، اور جیسے دو مقدمہ معلومہ کو ملاحظہ کرنا کسی مجہول نتیجے کی تحصیل کے لیے، کسی مجہول نتیجے کی تحصیل کے لیے دو مقدمہ معلومہ کو ملاحظہ کرنا، جیسے العالم متغیر کہا، پھر کہا کل متغیر حادث، تو ان دونوں کے ملاحظہ کے بعد ایک مجہول نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی العالم حادث کا علم اور اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ المراد بالمعقول ہا ہنا المعلوم، معقول سے مراد یہاں معلوم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے لفظ معلوم سے ہاں کیوں مدعو کیا؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ وَلِلتَّحَرُّزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي التَّعْرِيفِ عَدَلَ عَنِ الْمَعْلُومِ إِلَيْهِ، یعنی معلوم کا لفظ چونکہ مشترک ہے اور تعریفات میں مشترک لفظ کے استعمال سے بچنا چاہیے، اس لیے مصنف نے یہاں معلوم کے لفظ سے معقول کے لفظ کی طرف عدول کیا ہے۔ وَلِلتَّحَرُّزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي التَّعْرِيفِ عَدَلَ عَنِ الْمَعْلُومِ إِلَيْهِ، اور تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنے کے لیے مصنف نے معلوم کے لفظ سے اس کی طرف یعنی معقول کے لفظ کی طرف عدول کیا ہے۔